وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کس کے اشارے پر سب کچھ کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ لاہور سے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ کسی غلط فہمی میں مت رہیں، فیڈریشن لاڈلے بچے کی طرح ان کا منہ نہیں دیکھتی رہے گی۔ علی امین گنڈا پور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، کس کے اشارے پر کر رہے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ عظمی بخاری نے کہا کہ فتنہ فساد پارٹی پاکستان میں دوبارہ 2014 والے دھرنے کا سیکوئل دہرانے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کا جلسہ اور علی امین گنڈا پور کے افغانستان کے سفارتکار سے ملاقات دراصل آئندہ ماہ کوئی ایڈونچر کرنے کی پلاننگ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب کو جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ لطیف کھوسہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ 9 مئی سے بڑا سانحہ ہے، اس پر جو کمیٹی بنائی وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے کیفر کردار تک پہنچائے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ کیا یہ پولیس والے تھے، گنڈے تھے یا خلائی مخلوق تھے، یہ ترامیم کہاں سے آ رہی ہیں۔ رہنما تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے پارلیمنٹ کو بالادست کرنا ہے تو اس کی عزت کریں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے، لوگوں کو کرمنل ایکٹ پر پکڑا جانا چاہیے۔ لوگوں کو پکڑا گیا، وجوہات کوئی بھی ہوں، جن کا کام سیاست کرنا ہے، پارلیمنٹ میں سیاست سے گھبرا رہے ہیں۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ جب تک پارلیمنٹ اپنی بنیاد کو مضبوط نہیں کرے گی، مسائل ہوں گے۔ آپ آپس میں طویلیں تلاش کر رہے ہیں، کمزور جمہوریت آمریٹ سے کہیں درجہ بہتر ہوتی ہے۔ وہ مناظر بھی دیکھے جب ڈیپٹی اسپیکر پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا جب پرویز الہی اسپیکر تھے، ہمارے ممبران کو معطل کیا گیا، ایک دور میں 15 دن تک نون لیگ کے ارکان کو معطل بھی کیا گیا۔ اگر کسی کو فارغ کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ جب تک پارلیمنٹ اپنی بنیاد کو مضبوط نہیں کرے گی، مسائل ہوتے رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنر راج کے حق میں نہیں ہے، مگر مجبوراً گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کی۔ اس موقع پر چیئرمین پی 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 نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ سے متعلق سوال پر کہا کہ 18ویں ترمیم میں ایسے اقدامات کیے ہیں کہ گورنر راج طویل عرصے کے لیے نہیں لگ سکتا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ججز سے متعلق ترمیم جیسے معاملے پر اتفاق رائے کسی بھی پارلیمنٹ کے لیے چیلنج ہو سکتا ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال سے ہر پاکستانی مایوس ہے، کوئی شہری اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہماری سیاست ٹوٹ چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بوگس کیسز ہیں، انہیں کل یا پرسوں رہا ہو جانا چاہیے تھا۔ عمر ایوب نے اپنے بیان میں کہا حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو توشہ خانہ 2 کیس میں جیل میں رکھا ہوا ہے۔ 9 ستمبر پارلیمنٹ کے خلاف بلیک ڈے ہے۔ آئی پی پی معاہدے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے اسمبلی آنے کے معاملے کی وضاحت کر دی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا وزیر داخلہ اس لیے آئے تاکہ ممبران اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر کے معاملات کو دیکھا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اجلاس رہے گا تو پروڈکشن آرڈر رہیں گے۔ صحافی نے وزیر قانون سے استفسار کیا کہ کیا کل کوئی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا اور کہا مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ محسن نقوی کو تو آئینی ترمیم کا علم ہوگا۔ اس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا محسن نقوی ممبران کی رائے کے حوالے سے آئے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ ہمارے لیے تمام ججز قابل احترام ہیں، لیکن ایکسٹینشن کے بارے میں ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوگا۔ میں نے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے بھی کہا ہے کہ ایکسٹینشن نہ لیں۔ بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کے دوران کہا آج ایک مرتبہ پھر اسمبلی کے فلور پر پوائنٹ آف آرڈر نہیں ملا۔ خواجہ آصف کی بات کے بعد ٹائم نہیں ملا، اس لیے یہاں بول رہے ہیں۔ خواجہ آصف اپنی زبان ٹھیک کر لیں، جب بولو تو اتنی ہمت کرو کہ جواب بھی سن لیا کرو۔ میں نے خواجہ آصف سے کہا کہ ہیٹ فگر نہ بنے۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ کل اسپیشل اجلاس کی ویڈیو آپ نے چلوائی، ہم دل پر پتھر رکھ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ کل اسپیشل کمیٹی میں کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا سب سے پہلے یہ بات ہوئی کہ میں نے کہا خورشید شاہ کو چیئرمین بنایا گیا، ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم میں سے چیئرمین بنا دیتے۔ یہ کمیٹی 25 کروڑ افراد کی نمائندگی کرتی ہے۔